ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بڑا طوفان یا بڑا جھوٹ، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ لا تحسبوا شرا لکم، تم مت گمان کرو اس کو کہ تمہارے حق میں یہ برا ہے، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہر آدمی کے لیے وہی گناہ ہوگا جو اس نے کمایا ہے، اور جس نے اس کے بڑے گناہ کی سرپرستی کی ان میں سے اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ تقریباً 16 آیات یعنی 2 رکوع اکٹھے نازل ہوئے ہیں، اور اس کا شان نزول واقعہ افک ہے۔ افک کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹ، بہتان کسی پہ لگانا۔ تو واقعہ افک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو ان کی پاک دامنی میں اللہ رب العزت نے یہ 2 رکوع تقریباً 16 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور آیات کی تفسیر سے پہلے واقعے کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ جو واقعہ کب پیش آیا۔ 5 ہجری میں قبیلہ بنو مستلق عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو خبر کی جب تصدیق کر لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو حملہ نہیں کرنے دوں گا، ہم جا کر وہاں جہاد کرتے ہیں ان کے خلاف۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 500 صحابہ اور ساتھ میں منافقین کا بھی بہت بڑا گروہ اس غزوے میں شامل ہوا۔ وہ منافقین کے سردار جو تھے وہ عبداللہ بن ابی منافق، رئیس المنافقین، یہ بڑا منافق تھا، یہ سردار تھا منافقین کا۔ تو خیر وہ وہاں غزوہ بنی مستلق، اس کو غزوہ مریسیہ بھی کہتے ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر پر جاتے تو ازواج مطہرات میں قرعہ اندازی کر لیتے، جس کا نام نکلتا اسی کو ساتھ لے جاتے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس غزوہ میں جب جانا تھا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرعہ نکلا اور ان کو اپنے ساتھ لیا۔ خیر غزوہ سے واپسی پر جب مدینے کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، رات گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ صبح یعنی سحری کے وقت سفر شروع کر دیتے رات گزار کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ سے پہلے صحابہ کرام نے اعلان کر دیا کہ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد کوچ کرنا ہے یہاں سے، تو جو کسی کی ضرورت حاجت ہے وہ پوری کر لے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پردے کے حکام آ چکے تھے، اور ان کو ایک ہودج، ایک محمل، یوں کہہ لیں کہ ایک ڈبہ نما کو چیز ہوتی جس کے چاروں طرف پردے لگے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کو اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور اونٹ کے ذریعے اس طرح یہ سفر کرتی تھی۔ اب صحابہ کرام نے اونٹ پہ وہ رکھا تھا۔ خیر یہ سفر شروع ہوا۔ جب واپسی پہ وہاں قیام کیا قافلے نے، اور لوگوں نے اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو سفر شروع کر دیا۔ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے وہ ہودج جو تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اٹھایا اور اونٹ پر رکھا اور سفر شروع ہو گیا۔ لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نہیں تھی۔ قضاء حاجت کے لیے جب گئی تھی ان کا ہار وہاں گم ہو گیا، اسی چکر میں دیر ہو گئی۔ جب واپس آئی دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اس وقت ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جو ہوا ہے رخصتی ہوئی مدینہ طیبہ میں، 9 سال عمر تھی، اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ تقریباً 14-15 سال کی عمر تھی اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود فرماتی بہت کمزور جسم تھا، کوئی بھاری زیادہ وزن نہیں تھا، اور وہ ہودج وہ بھی وزنی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو احساس نہ ہوا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، دیکھا اس لیے نہیں کیونکہ پردے کے احکام آ چکے تھے، وہ کیسے دیکھتے، تو اٹھایا اور چلے گئے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہار تو مل گیا، لیکن جب وہاں آئے تو دیکھا قافلہ نہیں ہے۔ اب وہاں بڑی دانش مندی کا مظاہرہ انہوں نے کیا، اور وہیں چادر لے کر بیٹھ گئی، آس پاس کہیں نہیں بھاگی۔ اور یاد رکھے جب بندہ ایسے معاملے میں ہو جہاں راستے کا پتہ نہ ہو یا جنگلات بیابان میں ہو، تو قافلے سے اگر بندہ بچھڑ جائے تو پھر آپ کہیں آس پاس راستہ نہ ڈھونڈنے چلا جائے بلکہ وہیں ٹھہر جائے، یہی عقل مندی ہوتی ہے، وگرنہ بندہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوچ سے وہیں بیٹھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے ضرور پیچھے آئیں گے واپس دیکھنے کے لیے۔
اب صبح کا وقت تھا، تقریباً اندھیرا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر لی اور وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ان کو وہاں نیند آ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے یہ بھی جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ قافلہ جب چلا جائے، پیچھے سے چکر لگانے، کوئی چیز اگر قافلے کی گری پڑی ہے، کوئی رہ گئی ہے، تو وہ اٹھا کر قافلے میں لے آنا۔ چونکہ یہ 500 تقریباً افراد کا قافلہ، ظاہر بات ہے سب نے جب خیمے لگے، بڑی دور دور تک یہ معاملہ تھا۔ اب یہ سارا پھر کے جب آئے تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ پہ کوئی درخت کے نیچے چادر لے کر سویا ہوا ہے۔ جب پاس آئے تو وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، چونکہ انہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ فوراً ان کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جاری ہوا۔ یہ بات جب کانوں میں پڑی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئی، نیند سے بیدار ہوئی اور اپنا چہرہ لپیٹ لیا، یعنی پردہ کر لیا، اور خود فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر میں بات کہتی ہوں، صفوان بن معطل نے اس کے علاوہ کوئی بات مجھ سے نہیں کی، بس یہ بات کہی تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اور انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور میں اونٹ پر سوار ہوئی، اور انہوں نے آگے سے مہار پکڑی اونٹ کی اور پیدل ساتھ چلنے لگے۔ یہ اس منظر کو بیان خود فرماتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ادھر آگے کیا معاملہ تھا، جب یہ لوگ تقریباً دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، وہاں قافلے میں جا کر شریک ہوئے تو عبداللہ بن ابی منافق اور بڑے منافقین انہوں نے شور مچا دیا اور تہمت لگائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن ان کو کوئی خبر نہیں ہے کیا گیم چل رہی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ کچھ مسلمان نادان وہ بھی ساتھ شریک ہو گئے، جن میں عورتوں میں حضرت حمنہ بنت جہش، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سالی تھیں، حضرت زینب بنت جہش کی یہ ہمشیرہ ہیں، وہ بھی شریک ہوگی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصیدے کہتے تھے، نعت خواں تھے، وہ بھی شریک ہو گئے۔ اس طرح حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس میں شریک ہو گئے، یہ بدری صحابی ہیں اور یہ بھی اس میں ملوث ہو گئے اور انہوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ خیر یہ جب معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو بہت دکھ ہوا اور بہت زیادہ اس زبان کی آگ سے متاثر ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جب پہنچی، سفر کی وجہ سے طبیعت کچھ خراب ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ کا رویہ بھی بدلا ہوا نظر آتا۔ پہلے آتے تو وہ بڑے خوش ہوتے، حال احوال پوچھتے، لیکن اب کیا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں اللہ کے نبی آتے، اوروں سے میرا حال پوچھتے، مثلا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کنیز تھی یا اور کوئی گھر کے افراد، کہ عائشہ کیسی ہے، کیا حال ہے، بس یہ پوچھ کے باہر چلے جاتے، کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اور یہ چیز مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ خیر فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ تقریباً 1 مہینہ یہ آگ جلی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا میں رات کے وقت ام مصطح حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی والدہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر گئیں۔ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں رواج یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے قریب کوئی ایسے بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بدبو کی وجہ سے دور لوگوں کو جانا پڑتا تھا قضاء حاجت کے لیے۔ رات کا وقت تھا، میں قضاء حاجت کے لیے ان کے ساتھ گئی، واپسی پہ ان کا جو پاؤں پھسلا، یعنی دوپٹہ پاؤں میں اٹکا، وہ گری ہیں، اور انہوں نے اس وقت ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا تعیسہ مصطح۔ یہ تعیسہ کا لفظ بد دعا کے لیے بولا جاتا ہے، اپنے بیٹے مصطح کو بد دعا دی کہ مصطح برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کس کے بارے میں ایسی بات کہہ رہی ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ بدر میں شریک ہوا تھا، بدری صحابی ہے اور اللہ نے بدر والوں کے لیے بخشش کا اعلان کیا ہے، کس کے بارے میں؟ تو فرمانے لگی عائشہ تجھے نہیں پتا وہ میرا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ مل گیا، کیا کیا اس نے بکواسات کی ہیں؟ تو یہ فرماتی ہے کہ میں تو سن کر دنگ رہ گئی کہ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ پھر انہوں نے یہ سارا معاملہ مجھے بتایا کہ عائشہ تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں باہر ہو رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ یہ بات سننا تھی کہ میری تو نیندیں حرام ہو گئی اور میرا تو کھانا پینا مجھے بھول گیا، اتنی پریشان روتی رہی دن رات۔ گھر میں جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ چلی جاؤ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اجازت نہیں دیتے تھے، پیار اور محبت سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ فرمایا کہ جاؤ چلی جاؤ۔ یہ اپنے والدین کے پاس ہیں اور اپنے والدین سے آگے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے کہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹی ہم کیا کریں، یہ باتیں ہو رہی لیکن پریشان نہ ہو،
تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور کوئی فیصلہ فرمائیں گے، اور تیرے جیسی عورت کے خلاف لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ تیرا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے ہے، اس لیے تیرے خلاف کسی نے یہ سازش کی ہے، پریشان نہ ہو۔ لیکن ان کی تو نیند بھی اڑی ہوئی تھی، ہر وقت روتی رہتی، اتنا زیادہ روتی کہ والدین کہتے کہ بیٹی کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا کلیجہ پھٹ جائے اس رونے کی وجہ سے۔ لیکن یہ ظاہر بات جس پر اتنی بڑی تہمت لگی ہو، کیسے اس کا جینا ہوگا اسے وہی جانتا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے، اور یہ حضرات بیٹھے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آپ میرے بارے میں اپنے نبی سے بھی بات کریں۔ وہ کہنے لگے بیٹی میں کیا بات کروں، مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے۔ یہاں تو دیکھیں اس معاملے میں بھی ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہاں بس اوقات قصوروار جو ہوتا ہے نا، والدین بھی اس پہ پردہ ڈالتے ہیں، عزیز و اقارب بھی جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ سگا باپ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے بیٹی مجھے معاملے کی خبر نہیں، میں کوئی تیرے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا۔ ماں سے کہا، ماں نے بھی ایسے کہا کہ بیٹی ہم کیا بات کریں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے اس بارے میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، عائشہ اگر تیرے سے کوئی معاملہ ایسا ہو چکا ہے تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اگر تو پاک دامنہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور تیرے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔ فرماتے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات مجھے کہی کہ اگر قصور ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے اللہ سے، تو بس میرے تو آنسو بھی خشک ہو گئے اور میری زبان بند ہو گنگ ہوگی کہ اللہ کے نبی نے بھی آج مجھے آ کر یہ بات کہہ دی، میرے غم کا پریشانی کا کوئی حال نہ رہا۔ اور میں نے اس وقت یہی بات کہی کہ آپ حضرات نے اتنا عرصہ یہ بات سنی ہے میرے بارے میں، آپ کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے، اور اگر آج میں سچ بولوں تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں اللہ کے ہاں مجرم ہوں گی اور آپ سب میری بات کا یقین کر لیں گے۔ آج تو میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے والد نے کہا تھا جب بیٹوں نے آ کر ان کو خبر دی تھی۔ فرماتی ہیں کہ اس غم کے عالم میں مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا کہ میں نے کہا کہ یوسف کے والد نے جو کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر کرتا ہوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو صبر ہی بہترین ہے۔ آج میں بھی صبر کرتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں اٹھ کے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی، رونے لگی وہاں پہ، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت شروع ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی، سخت سردی کے موسم میں جب وحی کی کیفیت ہوتی، پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی دونوں لرز کے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی مجھے اطمینان تھا کہ ضرور اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان کریں گے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن ہی بنا کر نازل فرما دیں گے۔ میں نے تو سوچا تھا شاید اللہ تعالیٰ خواب میں اپنے نبی کو بتا دیں یا وحی میں آ کر پاک دامنی کو بیان کر دیں۔ جیسے ہی وحی کے آثار ختم ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، چہرے پر بڑی خوشی کے آثار تھے، فرمانے لگے ابشری یا عائشہ، اے عائشہ تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے، عرشوں سے قرآن اتارا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اٹھی کہ بیٹی جاؤ اپنے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ فرمانے لگی میں نبی کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اس اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری پاک دامنی کو بیان کیا ہے کہ 2 رکوع اللہ نے پاک دامنی پر نازل فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، برات کا اعلان ہوا ہے، بہت خوشی کے آثار باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ ارشاد فرمائے، لوگوں کو بتایا، اور بھی جو لوگ ملوث تھے اس میں ان کو 80 کوڑے سزا لگی۔ حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بڑا تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق، بعض کہتے ہیں کہ اس کو ڈبل ہاتھ جاری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا تھا اس کے حال پر، کیونکہ یہ پکا منافق تھا، اللہ کے نبی کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ مسلمان نہیں، یہ دشمن ہے، اس لیے چھوڑ دیا، بہرحال اس کو اللہ کے حوالے کیا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا نافذ کی، حد قذف ان لوگوں پر جاری کی۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں برات کا اعلان فرمایا۔ یہ خصوصیت صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ بطور تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ اللہ نے خاص کرم کیا، چند صفات میرے اندر ایسی ہیں جو اور کسی خاتون کے اندر نہیں ہے۔ ایک تو اللہ نے میری پاک دامنی کو قرآن میں بیان کیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا، 2 رکوع تقریباً اللہ نے بیان فرما دیے۔ دوسرا میں واحد خاتون ہوں کہ جس کی تصویر اللہ رب العزت نے پہلے اپنے حبیب کو دکھائی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے میری تصویر دکھا دی تھی، اللہ نے میرا انتخاب کیا تھا۔
تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں جب حرم میں آئی تو میں واحد عورت ہوں جو کنواری تھی، باقی سب کوئی متعلقہ تھی، کوئی بیوہ تھی، وہ آئی، میں کنواری تھی جو پہلے ہی۔ پھر فرماتی ہیں کہ میری خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو میری گود میں اللہ کے نبی کا سر تھا، اس حالت میں اللہ کے نبی کی جان پرواز کر گئی۔ فرماتی ہے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کسی اور بیوی کے بستر پر ہوتے تو وحی نہیں آتی تھی، میرے بستر پر میرے ساتھ بھی لیٹے ہوتے تھے تو اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی۔ یہ خصوصیت صرف مجھے حاصل ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری مقام تھا، جو قبر جہاں بنی تھی وہ میرا حجرہ تھا، میرے حجرے کا اللہ نے انتخاب کیا کہ میرے حجرے میں اللہ نے اپنے نبی کا روزہ بنوا دیا۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دنیا سے جا رہے تھے سب سے آخری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گئی وہ میرا لعاب تھا کہ میں نے مسواک چبا کر اللہ کے نبی کو دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت وہ مسواک کی۔ یہ چند خصوصیات ایسی ہیں۔ اور یہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ واحد خاتون ہے، ایک تہائی دین کا حصہ صحابہ کرام کو ان سے ملا ہے، معلمہ بن کر انہوں نے امت کی رہنمائی کی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کسی مسائل میں پھنس جاتے تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ہوتے، ان سے مسائل پوچھتے۔ دین کا بہت بڑا حصہ انہی کی وجہ سے ملا ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے ان کی پاک دامنی کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ بعض بدبخت ایسے ہیں آج بھی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں۔ جب اللہ نے فیصلہ قرآن میں فرما دیا اب جو بھی انگلی اٹھائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا۔ یہ شیعہ روافض آج بھی تہمت لگاتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کرام کو، اور خاص طور پر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جو بندہ بھی ایسا کرے گا وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کے اندر شک کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو ان آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔